السلام علیکم۔ برطانوی آئین ایسی دستاویز ہے جو برطانوی ریاست اور ریاست کے باشندوں کے مابین ہونے والے اصول و ضوابط اور ان کے درمیان ہونے والے معاملات پر بحث کرتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے پرانا آئین ہے۔ یہ دنیا کی سب سے پرانی پارلیمنٹ ہے، لہٰذا اس کو دنیا کی پارلیمنٹوں کی ماں بھی پکارا جاتا ہے۔ آئین یا دستور ریاست اور ریاستی اداروں پر بحث کرتا ہے، ان کی تشکیل اور ان کے کردار پر بحث کرتا ہے۔ جیسے کہ برطانوی آئین دنیا کا پرانا ارتقائی آئین ہے، لہٰذا وہاں پر آج بھی ہمیں بادشاہت یا بادشاہتی ادارہ موجود ملتا ہے۔ یہ برطانوی آئین کی نمایاں خصوصیت ہے کہ وہ ایک اولڈسٹ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہونے کے باوجود وہاں پر ہمیں انسٹیٹیوٹ آف مونارکی یا مونارکا انسٹیٹیوٹ آج بھی نظر آتا ہے۔ یہ برطانیہ کے لوگوں کی قدامت پسندی کہیے یا اپنے اداروں سے محبت، یا آپ برطانیہ کے کردار کو سمجھنے کے لیے یا برطانوی لوگوں کا مزاج سمجھنے کے لیے وہاں کے موجودہ اداروں کو سمجھنا، ان کی حیثیت اور ان کے کردار کو جاننا بے حد ضروری ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ یہ صدیوں سے موجود ہے اور صدیوں پر محیط بادشاہ کا احترام آج بھی بلند مقام سے دیکھا جاتا ہے، لیکن بادشاہت کا امتزاج اس طرح سے قائم ہے کہ وہاں پر جمہوریت بھی اپنے حسن کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہاں پر بادشاہ کا ادارہ تو موجود ہے، لیکن بادشاہ کسی قسم کے اختیارات نہیں رکھتا۔ بادشاہت موجود ہے لیکن بادشاہ کسی قسم کے اختیارات کا مالک نہیں ہے۔ وہ ہر طرح کا کام وزیر اعظم اور وزراء کی کابینہ کے حکم ماننے کا پابند ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات واضح اپنے ذہنوں میں سمجھ لینی چاہیے کہ جب ہم برطانوی بادشاہت کی بات کریں گے تو اس سے ہماری مراد برطانوی وزیر اعظم اور اس کی کابینہ ہی ہوگی۔ یہ ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جس کے تجربات سے تو فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر یہ بالکل فعال کردار ادا کرنے کا اہل نہیں ہے۔ بادشاہ کے تجربات اور بادشاہ کی بصیرت سے برطانوی پارلیمنٹ فائدہ تو حاصل کرتی ہے، اس کی روشنی میں فیصلے کرنے کی کوشش تو کر سکتی ہے، لیکن بادشاہ اور تاج میں فرق۔ بادشاہ کو تاجدار بھی کہا جاتا ہے، اس طرح تاجدار اور تاج میں بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے۔ تاجدار ایک شخص ہوتا ہے، جبکہ تاج ایک ادارے کا نام ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، جبکہ تاجدار فانی ہے اور اپنی زندگی ختم ہونے پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بادشاہ مر جاتا ہے، بادشاہ پائندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقرے میں پہلی بار بادشاہ شخص کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جبکہ فقرے میں دوسری بار بادشاہ کا لفظ تاج یعنی ادارے کی نشاندہی کرتا ہے، یعنی ایک بادشاہ کی وفات کے بعد دوسرا بادشاہ برسر اقتدار آ جاتا ہے اور تاج کا ادارہ قائم رہتا ہے۔ برطانیہ میں بادشاہت کا کردار اور اختیارات، اس میں سب سے پہلا اختیار اس کو سیاسی اختیار حاصل ہے، جس میں اس نے وضاحت کی ہے کہ ملکہ تمام وزراء کی تعیناتی کرنے کی مجاز ہے۔ اسی طرح کسی بھی وزیر یا انتظامی افسر کو برطرف کرنے کا اختیار بھی ملکہ کے پاس ہوتا ہے۔ ملکہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال وزیر اعظم کے مشورے سے کرتی ہے۔ انتظامی اختیارات، ملکہ کو بے پناہ انتظامی اختیارات حاصل ہیں۔ وہ تمام عدالتوں کے جج صاحبان کی تعیناتی عمل میں لاتی ہے۔ یہ اختیار وہ لارڈ چانسلر کے مشورے کے مطابق استعمال کرتی ہے۔ وہ تمام سفیروں کی تعیناتی دوسرے ملک میں کرتی ہے۔ اس طرح اپنے ملک میں آنے والے سفیروں کے سفارتی کاغذات کو وصول کرنے کا بھی اختیار رکھتی ہے۔ قانون سازی کے اختیارات،
بادشاہ یا ملکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کو بلانے کے مجاز ہیں اور وہی اجلاس کو برخاست کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے تمام مسودات دونوں ایوانوں میں منظوری حاصل کرنے کے بعد آخری منظوری کے لیے ملکہ کے پاس آتے ہیں۔ عدالتی اختیارات۔ برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ کو عدل و انصاف کا سرچشمہ سمجھا جاتا ہے۔ بادشاہ یا ملکہ تمام ججوں کا تقرر لارڈ چانسلر کے مشورے سے کرنے کے مجاز ہیں۔ ملکہ عام معافی دینے، سزاؤں کو منسوخ کرنے یا کم کرنے کا اختیار بھی رکھتی ہے۔ مذہبی اختیارات رکھتی ہے۔ بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کا سربراہ ہوتا ہے اور مذہبی عقیدے کا پاسبان خیال کیا جاتا ہے۔ وہ آرچ بشپ اور چرچ کے دوسرے عہدیداروں کا تقرر کرنے کا مجاز ہے۔